آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کا دن ہے، اور آج جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت مبارکہ اور اللہ کا نام اتنا فضیلت و برکت والا ہے کہ اسے پڑھتے ہی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برستی رہتی ہیں۔ شب برات کے بعد جمعرات کے دن کا یہ سب سے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر دیکھنا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری غرض کے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کے گھر میں ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بیٹی اپنے بھائی کے لیے پڑھے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج شعبان کی تیسری جمعرات کے دن یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ عمل صرف اس بندے کے نصیب میں آتا ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ آپ نے ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی وہ رات جسے شب برات کہا جاتا ہے گزر چکی ہے، شب معراج گزر چکی ہے۔ اب ماہ شعبان کی وہ جمعرات ہے۔ اگر آپ نے اس جمعرات کو بھی لاپرواہی میں گزارا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ دیکھیں وقت اتنی تیزی میں گزر رہا ہے اور ہم ان دنوں کو، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پہ پڑھیں۔ آپ نے شب برات کی رات جو بھی پڑھا، آپ نے شب برات کی رات سے پہلے جو بھی عمل کیے وہ ایک طرف، لیکن ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا مجرب ہے کہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھو، اللہ آپ کو اتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کے راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ ماہ شعبان کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ نے یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، یا رات سونے سے پہلے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے یہ 3 وقت مقرر کیے ہیں، اور اگر آپ کوشش کر کے ماہ شعبان کی تیسری جمعرات ان 3 وقتوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب، توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اب اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 بار۔ درود ابراہیم پڑھیں کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، دکھ غم تکلیف کے لیے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس لیے آپ کو جو بھی چاہیے نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس اور تسبیحاں پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بے شک
میرے لیے میرا رب کافی ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام جن کے دور میں پیغمبر موجود تھے، رسول موجود تھے، اور آپ کے اور میرے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، لیکن وہ کبھی کسی پیغمبر رسول کے پاس نہ جاتے، اللہ سے مانگتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب ہر طرف سے ناکامی مقدر ہو جاتی ہے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے در پہ آتے ہیں، پھر اللہ اور ناراض ہو جاتا ہے۔ آج صحابہ کرام کے اس وظیفے کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، اس بات کا اقرار کریں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو ماہ شعبان کی تیسری جمعرات اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے فوراً عطا فرماتا ہے۔ گھر مانگو گے، گاڑی مانگو گے، نوکری مانگو گے، ملے گی، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، جو رازق بھی خود ہے، خالق بھی خود ہے، مالک بھی خود ہے، جس کے خزانے قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ صرف اس بات کا اقرار کرنے سے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرنا ہے جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل تسبیح پر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفہ مطلب اس کی گنتی میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ قرآنی آیت مبارکہ ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، 11 ٹائمز پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے 11 بار پڑھنے سے 11 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہے، 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد قرآن کی سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت مبارکہ ہے، اور اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، کیا اللہ اس کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس قرآنی سورت کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کسی کا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، کاروبار دن بدن اپنے اختتام کی طرف ہے، آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، بیٹی کا رشتہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، آپ کے گھر میں قرض کا بوجھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگ دستیاں ہیں، دکھ غم تکلیف ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھیں، اور آج جمعرات کے دن پڑھیں۔ یہ جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا دن ہے، یہ خزانے لوٹنے کا دن ہے، شب برات کے بعد آخری موقع ہے۔ اگر آج جمعرات کا دن بھی ہاتھوں سے نکل گیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے مشکل وقت میں نازل فرمائی، اللہ نے حبیب کے دکھ غم تکالیف کے لیے نازل فرمائی، اور اللہ اس سورت میں خود فرماتا ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ اس قرآنی سورت کو پڑھیں، منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر اللہ کریم سے مانگیں، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ یار وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 7 بار پڑھنے سے 7 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہے،
جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، ساتھ کی ساتھ حاجتیں، ساتھ کی ساتھ مرادیں، ساتھ کی ساتھ خواہشیں اللہ پوری کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا کریمو یا اللہ ہو۔ پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کو منا لیا۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآنی سورت پڑھنے سے آپ کے رزق کی تنگی، کاروبار کی بندش، گھر کے حالات اور رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر یا کریمو پڑھنے سے، دیکھیں آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے، ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کرم فرما دے، کرم دی ایک نظر ہوئے میرے آقا میں تر جاواں۔ اگر آپ نظر کرم چاہتے ہیں، اللہ کے کرم کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج شب برات کے فوراً بعد جمعرات کے دن یا کریمو یا اللہ پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے، جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اسے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، کبھی بھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ رب کعبہ سے جو بھی التجا کرتا ہے اللہ اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے، لوگوں کے در پر جا کر آنسو نہ بہانا پڑے، تو آج اللہ کے در پر بیٹھ کر اللہ کے ناموں کو پڑھ لیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھتے جانا ہے اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جانا ہے۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی نام ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنی ہے، 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے۔ یقین جانیں یہ تسبیح مکمل ہونے سے پہلے پہلے غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں فریادیں کرتے جانا، مانگتے جانا، ملتا جائے گا اور بے تحاشا ملتا جائے گا۔ آخر میں اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے اللہ کے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اور رمضان کی آمد ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں اگر آپ بھی رمضان سے محبت کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد مرحبا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔